السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تعلیم الکتاب میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29، جس کا ترجمہ اور تسہیل عرض کی جائے گی۔ ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موضع قرآن سے پڑھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح منکر ہو اللہ سے، اور تھے تم مردے، پھر اس نے تم کو جلایا، پھر تم کو مارتا ہے، پھر جلاوے گا، پھر اسی پاس الٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر چڑھ گیا آسمان کو تو ٹھیک کیا اس کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ جیسا کہ فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم کس بنا پر اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی احسانات کو جھٹلاتے ہو، اللہ کی ربوبیت سے بھاگتے ہو، منکر ہوتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 5 کیفیات کا تذکرہ فرمایا ہے، جس سے انسان کی اپنی نفی بھی نکلے گی اور اس کی حقیقت بھی سامنے آئے گی۔ تو جب آدمی اپنی نفی کرے گا تبھی جا کے اللہ کا اثبات ہوتا ہے۔ ایک کلمے کا تقاضا بھی یہی، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لا الہ یہ ہو گئی نفی، ہر شے کی نفی، سب سے بڑی اپنی نفی۔ الا اللہ، یہ اللہ کا اثبات آ گیا۔ فرمایا کہ تم کس طرح منکر ہوتے ہو اللہ سے، اور جبکہ تم تھے مردے۔ تو یہ مردے جو فرمایا اللہ، پھر اللہ نے تم کو جلایا۔ تو ایک تو یہ کہ ہم زندہ ہونے سے پہلے، اگر ہم اس کو ذرا اور گہرائی میں چلے جائیں تو ہمیں پہلی حیات جو ملی وہ ماں کے پیٹ میں ملی۔ اس سے پہلے ہم مردہ تھے، تو گویا کہ ہمارا وجود تو تھا لیکن ہم میں جان نہیں تھی۔ اور اس سے ذرا پہلے چلے جائیں تو ہمارا وجود ماں باپ کی رضاؤں میں تھا،
ان کے خون میں تھا، اور وہ غذائیں اناج میں اور پھلوں میں اور میوہ جات میں تھیں، اور دودھ میں اور شہد وغیرہ میں۔ تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے یہ ساری شے جو ہیں ظاہری بات ہے مردہ ہی ہیں۔ یہ مردہ شکلیں جو ہیں بدلتے بدلتے باپ اور ماں کے امتزاج سے، دونوں کے ملاپ سے پھر ہمارا ایک لوتھڑا بنا۔ لوتھڑا بھی بے جان تھا، یعنی مردہ ہی تھا۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ شکل میں بھی تبدیل کیا، اس کا سر ہاتھ پیر جو بے ڈھنگے سے نظر آتے ہیں ہمیں، وہ مردہ شکل میں تھے۔ پھر اسی جسم کو اللہ تعالیٰ نے جان عطا کر دی، یعنی اس میں حرکت آ گئی۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک چیز ہے روح اور ایک ہے جان، یا ایک بدن، ایک جو جان کا تعلق ہے وہ بدن سے ہے، اور روح کا تعلق وہ آسمان سے ہے۔ یہ اس دنیا کی شے نہیں ہے۔ تو بدن میں جب جان آتی ہے تو اس میں حرکت آ جاتی ہے، اور پھر انسان کو روح عطا ہوتی ہے، تو اس کو ایک ضمیر مل جاتا ہے۔ تو وہ جو بدن ہے وہ جب اس میں حرکت ہو تو اس میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں، بھوک کے، پیاس کے، نفرت کے، غرور کے، محبت کے، شہوات کے، اور دیگر چیزوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح رکھی ہے، جس کی زبان ایک طرح کی زبان کہہ لیں آپ ضمیر ہے، اس کو نفس لوامہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ہر بری بات پہ ہمیں ملامت کرتا ہے، ایسا نہیں کرو۔ تو بات چل رہی تھی روح کی اور بدن کی۔ تو روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجی ہے انسانوں کے لیے، اور بدن جو ہے وہ اس جان رکھتا ہے۔ تو کسی بھی جانور میں روح نہیں ہوتی، شیر میں، ہاتھی میں، گھوڑے میں، بکری میں، بلی میں۔ روح صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذی روح بنایا ہے۔ انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جان ہے اور ایک روح ہے۔ یہی اور اس لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو الفاظ استعمال کیے ہیں، موت اور وفات۔ تو موت جو ہے ریلیٹڈ ہے وہ بدن سے۔ جب بدن کو یا جسم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو ختم کرتے ہیں، اس میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تو پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب روح کو پرواز کرتے ہیں، روح کو اپنے مقام پہ واپس بھیجتے ہیں، تو پھر اس کو کہتے ہیں وفات ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں جب وہ مرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی وہ مر گیا، کسی کو نہیں کہتے وہ اس شیر کی وفات ہو گئی، یا وہ بلی کی وفات ہو گئی، شیر مر گیا، کیونکہ اس کی وفات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں روح نہیں تھی۔ روح تو تو انسانوں کی وفات ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ کوئی آ کے کہے بھئی گھوڑا جو ہے وہ مرا پڑا ہے اور اس کی لاش جو ہے وہ گلنے سڑنے والی ہے، تو ہر آدمی دوڑے گا اس کی طرف کہ بھئی اس کو جو ہے اس کی لاش جو ہے وہ ایک دوسری معنی میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان جیسے کہ ایک جوان انسان ہے، اس کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، اور پھر اب اس نے بھی وفات پا لی،
اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے ماں باپ کو حیات دے دیں، دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، تو اس کی ماں جس نے اس کو اپنے وطن میں وطن سے جنم دیا، پالا پوسا، تو وہ بھی آ کے کہے گی یہ فلاں کی، یہ مطلب یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی لاش ہے. تو پتہ چلا بیٹا تو کوئی اور ہے. اب جیسے 4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک 5واں شخص آتا ہے، ان چاروں سے کہتا ہے بھائی آپ میں فلاں شخص کون ہے؟ تو ایک شخص اشارے سے کہتا ہے وہ شخص وہ ہے. تو وہ اگر اشارے کو ٹچ کر دے، اپنی انگلی کے اشارے کو انگلی لگا دے، تو انگلی جسم کے کہیں نہ کہیں حصے پہ لگے گی، یا سر پہ لگے گی، یا ہاتھ پہ لگے گی، یا پیر پہ، یا گھٹنے پہ. تو یہی کہا جائے گا یہ وہ شخص نہیں، اس شخص کا سر ہے، اس شخص کی بھاں ہے، اس شخص کا منہ ہے، اس شخص کی گال ہے، اس شخص کا ناخن ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کا گھٹنا ہے وغیرہ. تو پھر وہ انسان کون ہے؟ تو انسان جو ہے اصل میں وہ ہے جو اس کے اندر اس کا ضمیر اور روح ہے. جب تک اس میں حیات ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں جان ہوتی ہے، تو روح اس میں قیام کرتی ہے، اور جب حیات ختم ہو جاتی ہے تو روح تو پرواز کرتی ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. تو لاش تو نہیں اٹھتی، لاش تو یہیں رہتی ہے. تو روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور جسم جو ہے یہ جسم مٹی سے بنا تھا، پھلوں سے بنا تھا، اناج سے بنا تھا، دودھ اور شہد اور دیگر کھانے کی خوردنی اشیاء سے بنا تھا. ماں باپ کے پیٹ میں گیا تھا، اس سے خون بنا تھا، خون سے پھر وہ ماں باپ کے ذریعے سے ملاپ سے وہ اس میں پھر لوتھڑا وغیرہ بنتا گیا ماں کے رحم میں، اور پھر وہ خود ایک جسم بن گیا. تو یہ بدن جو ہے اس میں جان ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی. یہ بدن ایک خاص ماحول میں آ کے اس میں جان پڑ جاتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں شدید گرمیوں میں مچھر مر جاتے ہیں، پھر ایسا ماحول آتا ہے تو ایک دم مچھر آ جاتے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ یا یہ کہ انڈے کے اندر جو اس کا اندر سفیدی اور زردی بھری ہوئی ہے، وہ تو بے جان ہے. جب اس کے خاص قسم کا ماحول ملتا ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے، ایک جسم بن جاتا ہے. تو یہ اس میں روح نہیں آتی ہے بلکہ جان آتی ہے. تو پتہ چلا کہ جانوروں میں روح نہیں ہوتی اور انسانوں میں روح ہوتی ہے اور جان بھی ہوتی ہے. جب انسان مرتا ہے تو مرنے کا اظہار جو کیا جاتا ہے موت سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم جو ہے اب وہ اس قابل نہیں رہا، کیونکہ اب اس کے جسم میں سے جان نکل گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کو کہتے ہیں اس کی وفات ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بدن میں سے روح بھی پرواز کر گئی. تو یہ اصل تو چیز جو ہے وہ روح ہے، بدن تو یہیں رہ جائے گا. یہ بدن تو اللہ تعالیٰ نے اس قابل نہیں بنایا کہ یہ بہت بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر قیام کر سکے، یا سمندر کی انتہائی گہرائیوں میں رہ سکے. یہ تو اس دنیا میں بھی رہنے کے پوری طرح سے کا اہل نہیں ہے، نہ کہ آسمانوں میں رہے. تو اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا تو اسی بدن کو اٹھائے گا، اور پھر ان کو جان عطا فرمائے گا، اس کو روح عطا فرمائے گا، اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا. تو یہاں پہ وہی بات چل رہی ہے، یہاں پہ جان کی بات چل رہی ہے. کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح منکر ہو اللہ سے، اور تھے تم مردے. تو جیسے مردنی کی تو بات ہو چکی ہے کہ بھئی کس طرح سے ہم کس شکل میں تھے مردے. یہ پہلی شکل ہے، انسان کی کیفیت ہے کہ انسان پہلے مردہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جلایا. ماں کے پیٹ میں اس کو اللہ تعالیٰ جلا دیتے ہیں. وہ حرکت بھی کرتا ہے جنم لینے سے پہلے، اور پھر وہ جنم لیتا ہے. تو جب وہ جنم لے لیتا ہے تو ہماری تحقیق کے مطابق تو یہی ہے جو اب تک ہم نے قرآن سے سنا یا حدیث میں دیکھا، جو کہ ہمارے اللہ نے دل میں ڈالا، کہ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو روح بھی عطا فرما دیتے ہیں.
اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے، تو ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ ثبوت ایک تو یہ بھی ہے ہمارے موقف کا کہ اگر کوئی بچہ 8 مہینے اور 9 مہینے کا پیٹ میں ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں، خود ماں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ حرکت کرتا ہے، زندہ ہوتا ہے، لیکن اچانک کوئی دھچکا لگا، کوئی کسی زد میں آ جاتی ہے ماں، یا کچھ ہو جاتا ہے، وہ بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا ہے، اور جب مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی۔ جیسے جانوروں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے، وہ مر جاتے ہیں تو کوئی بھی نہیں، ایسے ہی یہ بھی مٹی سے بنا ہوا ایک مخلوق ہے، یہ جو پیدا ہوا تھا، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں روح نہیں ڈلی۔ روح ڈلتی تو اس کی نماز جنازہ ہوتی، اور روح ڈلی جب اس کی، تو باہر آ کے اگر وہ ایک سانس بھی لے لیتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہماری تو یہی تحقیق ہے۔ اگر کسی آپ لوگ جو بھی سنیں اور ان کے ذہن میں کچھ اور دلائل ہوں تو ہمیں وہ برائے مہربانی عنایت فرمائیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر اس نے جلایا، یعنی پہلے ہم مردہ تھے پھر زندہ ہوئے، جلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب جلاتا ہے تو پھر اس کے مختلف اسٹیجز آتے ہیں، یعنی جنم لیتا ہے انسان، بچہ بہت ہی بے بس ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، نونہال ہوتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر نوجوانی وغیرہ آتی ہے، اور جوان ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے۔ کبھی بوڑھا ہو کے مرتا ہے، کبھی جوانی میں مرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے تم مردہ تھے، پھر ہم نے تم کو حیات دی، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو مارتا ہے۔ یہ پہلے مردہ پھر زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جلاتا ہے اور پھر مارتا ہے، یہ تیسرا اسٹیج ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ اس وقت ہیں، پہلے مردہ تھے اب زندہ ہیں، دوسرے اسٹیج میں ہیں، اور تیسرا جو مرحلہ آنے والا ہے وہ موت کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ پھر تم کو مارتا ہے، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یحییکم، پھر جلاوے گا۔ اور پانچواں جو اسٹیج ہے وہ ہے کہ پھر اسی کے پاس الٹے جاؤ گے۔ یعنی یہ 5 اسٹیجز ہیں جنت دوزخ کے فیصلے سے پہلے پہلے ہر انسان کے۔ وہ کیا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، پہلے ہم مردہ شکل میں تھے، ہم ناپید نہیں تھے، ہمارا وجود تھا لیکن مرا ہوا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مرے ہوئے جسم کو تو حیات دیتا ہے، بے وجود کو تو حیات نہیں دے گا۔ کوئی جسم ہے جبھی تو حیات دے رہا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، فَأَحْيَاكُمْ خود بتا رہا ہے کہ ہمارا وجود تھا مگر زندہ نہیں تھا، مردہ تھا۔ یہ 2 ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردے تھے پھر تم کو جلایا، یہ دوسرا اسٹیج، یعنی یہ ہم دوسرے اسٹیج میں چل رہے ہیں۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو مارتا ہے۔ اب تیسرا اسٹیج کے کسی وقت بھی کسی پر آ سکتا ہے، یعنی ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ ہم کو مار دے گا، اور پھر مارنے کے بعد جو حیات ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر جلاوے گا، اور یہ چوتھا اسٹیج ہے، دوسری دفعہ جلائے گا۔ ایک دفعہ ماں کے پیٹ میں جلایا، دوسری دفعہ وہ قبر سے نکال کے جلائے گا، اور اس سے پہلے حیات دی اور پھر حیات دے گا، تو 2 حیات اور 2 موت بظاہر ہو گئی۔ اور 4 اور 5واں کیا ہے ہمارا کہ ثم الیہ ترجعون۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پھر اسی کے پاس الٹے جاؤ گے۔ یہ 4 اسٹیجز سے گزر کر فائنلائزیشن جو ہے وہ ہے اللہ سے رجوع کرنا، اللہ کے سامنے جانا، حاضر ہونا، کہ ان 4 مراحل کو طے کر کے جو ہم آئے ہیں، تو یہاں آ کے ہمارا کیا نتیجہ ہے، دائیں ہاتھ میں ہے یا بائیں ہاتھ میں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی انسان کو متوجہ کیا ہے کہ چاہے تم پہلے مردہ تھے، چاہے پھر زندہ ہوئے، چاہے پھر تمہیں موت دی گئی، لیکن اصل مقصد صرف یہ ہے ان ساری باتوں کا کہ تم اس کی تیاری کرو کہ تم نے اللہ سے رجوع کرنا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کے پاس الٹے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت اس کو بتا دی ہے، اب درمیان میں وہ دیکھتا ہی نہیں۔ ایک ٹارگیٹ اللہ نے دے دیا ہے کہ اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے، اور اس سے پہلے بھی ساری حقیقت ہمیں بتا دی ہیں کہ پہلے ہم مردہ تھے، پھر زندہ ہوئے، پھر موت آئی، پھر زندہ ہوں گے۔ جب زندہ ہوں گے چوتھی سٹیج میں، تو اس کے بعد وہ کیوں ہوں گے؟ اب ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور پچھلے جو کچھ ہمارا اعمال نامہ تھا اب وہاں پہ حاضر کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، یہ بھی مطلب ہے کہ انسانوں کو ہی مخاطب کر رہے ہیں، خاص طور سے جو غیر مسلم ہیں۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے۔ تو یہ تو ہمیں قرآن پاک سے علم ہو گیا، ہمیں کوئی تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مشاہدے کی ضرورت ہے، نہ ہی تجربے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی کتاب نے ہمیں بتا دیا کہ زمین میں جو کچھ بھی بنا ہے وہ اللہ نے بنایا ہے اور ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنا شکر ادا کرنے کی بات ہے۔ یہ زمین میں جو کچھ بھی ہیں ہماری ملک نہیں ہے، لیکن ہے ہمارے لیے۔ بلکہ زمین سے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ہیں، جیسے کہ چاند وہ ہمارے ہی کام آ رہا ہے، سورج ہمارے ہی کام آ رہا ہے، آسمان سے گرتی ہوئی بارشیں ہمارے کام آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ ساری مخلوقات کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری تخلیق ہے ہی نہیں کسی اور پرپس کے لیے، ہمیں پیدا کیا ہی نہیں کسی اور مقصد کے لیے، نہ کھانے نہ پینے، یہ سب ذیل میں آتے ہیں، ذیلی ہیں۔ نہ یہ دنیاوی علم حاصل کرنے، نہ دنیاوی مال و دولت سمیٹنے، نہ یہ کوئی ملازمت کرنے، نہ تجارت کرنے، جو کچھ بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کے ذیل میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہم اپنا لیں۔ اب عبادت کے ذیل میں ہم نے سونا بھی ہے، ہم نے کھانا بھی ہے، ہم نے اس کا اخراج بھی کرنا ہے، اور ہم نے کمانا بھی ہے، اور بہت سارے کام کرنے ہیں، ہم نے شادی بھی کرنی ہے، بیاہ بھی کرنی ہے۔ جب ہمارا اصل مقصد یہ ہوگا ہمارے قلب میں کہ ہم تو اللہ کے لیے بنائے گئے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم نے جانا ہے، تو یہ درمیان میں جو چیزیں آ گئی ہیں بہت ساری، موت اور زندگی کے اندر سارے امور، اور آپ غور سے دیکھیں تو یہ زندگی، دنیاوی زندگی میں ہمیں بہت تھوڑی سی چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو کیا ہے کہ کھانا اور برتنا۔ یہ کھانا یعنی ہم یا تو کھاتے ہیں یا برتتے ہیں، برتنا میں سب چیزیں آ گئیں، شوہر بیوی کو برتتا ہے، بیوی شوہر کو، اسی طرح سے ماں باپ اولاد کو برتتے ہیں، اولاد ماں باپ کو، دادا دادی پوتا پوتی کو برتتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری لہو و لعب کو بتایا گیا ہے، دو چیزیں کیا ہیں، کھانا اور برتنا، اور دو چیزیں مزید ہیں جو معیوب سی ہیں، وہ ہیں کیا ہے کہ کھیل اور تماشا۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، یا لوگ کھیل رہے ہیں یا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک مثال دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اب یا تو ہم جو غیر ضروری کام میں اگر لگے ہوئے ہیں موبائل کے اندر، تو وہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس تماشے کو بنانے والوں نے کھیل کھیلا تھا، اس کو فلمایا تھا اور ہمارے لیے جو ہے وہ پبلش کر دیا۔ تو یہ کھیل اور تماشا اور کھانا اور برتنا، یہ چار چیزیں ہیں، اور ایک چیز اور ہے پانچویں، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ ہمارے اختیار میں ہے،
وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ ہے جھیلنا یا صبر کرنا۔ اگر ہماری بدعمالی کی وجہ سے مصیبت آئی ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جھیلنا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو ہم اس پر کہیں گے صبر کرنا۔ تو صبر کرنے یا جھیلتے ہیں یا صبر کرتے ہیں، تو یہ 5 چیزیں ہیں دنیا میں، اور کہ یا کھانا اور برتنا اور کھیل اور تماشا اور جھیلنا اور صبر کرنا ایک ہی چیز ہے۔ تو اب ہم جھیلنے کو صبر میں بدلیں۔ انشاءاللہ یہاں تک تو ہماری ایک یہ آیت جو ہے پوری ہو گئی ہے، اور اس میں بھی انٹرپشن آ گیا ہے، فون آ جاتے ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ ہم فون کو بند کسی طرح کر لیا کریں، اور پھر بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مخاطب جو ہیں وہ خاص طور سے کفاری ہیں، اور انہی کو بتایا جا رہا ہے، اور سارے انسان ہیں، مسلمان بھی آ گئے اس میں۔ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر چڑھ گیا آسمان کو، تو ٹھیک کیا ان کو 7 آسمان۔ یہ جو سورہ بقرہ آیت 29 میں ہے، ثم استویٰ الی السماء، پھر چڑھ گیا آسمان پر۔ استوا جب الی کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی قصد و ارادے کے آتے ہیں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چڑھنے کا جو لفظ یہ ترجمے میں استعمال کیا ہے، اردو میں چڑھنا نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں، اور مجازی معنی یعنی بڑھنا اور ترقی کرنا۔ زمین کی نسبت سے آسمان کو بلندی پر کہا جاتا ہے۔ اس کی رعایت سے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے چڑھنے کا لفظ لکھا ہے، اور اس سے مراد ہے آگے بڑھنا۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے زمین بنا کر آسمان بنانے کے لیے آگے بڑھا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہرحال یہاں جسمانی چڑھنا مراد نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی، اس کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا کہ آسمان بنائے، اور وہ بھی 7 آسمان بنا ڈالے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ایک ہمارے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ملا، یعنی علم ملا کہ پہلے زمین بنائی گئی ہے، اس کے بعد آسمان بنایا گیا۔ ورنہ تو ہم نہیں سمجھتے دنیا کی کوئی طاقت سائنسی ہو یا دیگر یا جناتی طاقت ہو وہ یہ ثابت کر سکے کہ پہلے زمین بنائی ہے اور پھر آسمان، کیونکہ زمین پہ تو رہ کے بہت سارے تجربات کیے جا سکتے ہیں اور جھوٹ سچ بتایا جا سکتا ہے، لیکن آسمان پہ تو کوئی جا نہیں سکتا۔ جب تک موازنہ ہو تو یہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا پہلے کون بڑھا اور بعد میں کون بنا۔ تو یہ ہمارے کو قرآن سے علم ملا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا اور پھر آسمان، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پھر چڑھ گیا آسمان کو، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے، یعنی نہ صرف زمین پہلے بنی ہے بلکہ اس میں جو کچھ بھی ہیں، مثلاً گیہوں، اناج، پھل اور میوہ جات وغیرہ اور پانی وغیرہ، یہ سب جو ہے نا پہلے وجود میں آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر چڑھ گیا آسمان کو، یعنی چڑھ گیا آسمانوں سے کیا مراد ہے، جیسے کہ ابھی عرض کیا جا چکا ہے، چڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ جسمانی اسٹیپ آگے بڑھانا، بلکہ یہ ہے کہ بڑھ گیا، یعنی اس سے اگلے کام کی طرف اللہ تعالیٰ نے قصد کیا کہ وہ آسمان کو بنائے۔ تو 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔
اس زمین میں، ان آسمانوں میں جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو کچھ آنے والی ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وہ تبدیلیاں اگر خطرناک ہیں تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے، جنگلی حیات کے لیے یا آبی حیات کے لیے نقصان دہ ہیں نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو جاری رکھتا ہے تو اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو روکنا چاہتا ہے تو وہ روک سکتا ہے۔ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔